बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घंटे डेढ़ बाद क्रिस्टी कलीनों वाले उस आदमी के पास खड़ी थी जो कालीन लेकर इस्लामिक कैंप में गया था। वह दोनों ऐसी जगह खड़े थे कि उन्हें कोई देख नहीं सकता था। क्रिस्टी छुप छुपा कर वहां तक पहुंची थी। ये वही इलाका है जो पहले बयान हो चुका है। वहां हरी भरी टीकरियां थीं और दरख्तों के झुंड इतने घने थे कि वहां करीब से भी कोई किसी को नहीं देख सकता था। उसी जगह 12 मुजाहिदीन को रोमियो ने इस तरह घात लगा कर शहीद कर दिया था कि ना उन रोमियो के आने का पता चला, ना यहाँ से जाने का। क्रिस्टी अकेली वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। मुजाहिदीन की कोई और खातून होती तो कोई और बात थी। क्रिस्टी की हैसियत एक कैदी की सी थी। यह अलग बात है कि उन पर कैदियों जैसी पाबंदी नहीं थी। फिर भी औरतों को बता दिया गया था कि उसे अपनी निगरानी में रखें। क्रिस्टी के लिए उस खतरनाक इलाके तक जाना सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ था कि उसने शरीना को एक ख़ास बात बताकर एतमाद में लिया था, और शरीना ने यह बात अपने खामद हदीद को बता दी थी। क्रिस्टी को मालूम नहीं था कि हदीद छुप छुपा कर उसके पीछे गया था, पर जब वह उस आदमी के पास पहुंची तो हदीद कुछ दूर ओट में ज़मीन पर पेट के बल लेटा उन्हें देख रहा था। क्रिस्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। क्रिस्टी ने कालीन देखते देखते जब उस आदमी को देखा तो उसे पहचान लिया था। वहां से हटकर क्रिस्टी ने शरीना को अलग करके ये बताया था कि वह इस शख्स को जानती है, कुछ अरसा उसके साथ रही है। उसके कहने के मुताबिक ये शख्स उन पेशावर कातलों में से था जो दुश्मन की बड़ी शख्सियतों को कत्ल करने की खसूसी महारत रखते थे। क्रिस्टी ने शरीना को यह भी बता दिया था कि वह उस गांव में यह मिशन पूरा करने के लिए भेजी गई थी कि मुसलमानों के सिपा सालार को कत्ल करना है। उससे पहले उसे किसी और मुकाम पर भेजा गया था और यह शख्स उसके साथ था, लेकिन वहां मुसलमानों के सिपा सालार तक पहुंचने का मौका ना मिल सका और मुजाहिदीन का लश्कर वहां से आगे कूच कर गया। उसके बाद क्रिस्टी उस शख्स से अलग कर दी गई थी और उसे मालूम नहीं था कि उस आदमी को कहाँ भेज दिया गया है। क्रिस्टी को उस गांव में मुंतकिल कर दिया गया था जहां मिस्री बद्दू अस्ताफत एक सालार को कत्ल करने लगा था, मगर खुद मारा गया। यह सारा राज शरीना को देकर क्रिस्टी ने कहा था कि वह उस शख्स से मिलेगी और मालूम करने की कोशिश करेगी कि वो यहाँ तक क्या अदम लेकर आया है या उसे किस काम के लिए भेजा गया है। शारीना ने हदीद को बताया और हदीद ने यह इंतज़ाम किया था कि क्रिस्टी उस आदमी से मिले। क्रिस्टी ने कलीन देखते देखते उस आदमी से सरगोशी में जो बात की थी वो इसी मुलाकात का वक़्त और जगह का तयन किया था। उसके मुताबिक वो वहाँ पहुँच गया था। क्रिस्टी ने उस आदमी का नाम अख्तिमोन बताया था। इस किस्म के नाम फ़िरऔन के ख़ानदान के अफराद के हुआ करते थे। यह शख्स मिस्री था और उसका मजहब ईसाइयत था। तुम इन दुश्मनों के पास कैसे पहुंच गई हो? अहतमोन ने क्रिस्टी से पूछा। पकड़ी गई थी, क्रिस्टी ने जवाब दिया। सैमोसन भी मेरे साथ है। हम उनके कैदी हैं, लेकिन हमें कुछ आज़ादी हासिल है, इसलिए तुम तक पहुंच गई हूँ। सैमोसन वही आदमी था जिसे क्रिस्टी अपना बाप जाहिर करती थी, लेकिन वह उसका बाप नहीं था। अख्तिमोन ने उससे पूछा कि वह पकड़े किस तरह गए थे। क्रिस्टी ने उसे पूरी तफसील से बताया कि उसे उस गांव में मुसलमानों के सिपा सालार को कत्ल करने या करवाने के लिए भेजा गया था। एक मिस्री बद्दू मुसलमानों के लश्कर के लिए रसद इकट्ठी करता फिर रहा था। उसके जाल में ऐसा आया कि वह किसी न किसी सालार को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐन उस वक़्त जब वो सालार उसके तीर के निशाने में था, वो पकड़ा गया और उसके बाद क्रिस्टी भी और सैमोसन भी पकड़े गए। यहाँ कैसी गुजर रही है? अख्तिमोन ने पूछा। यह भी कोई पूछने वाली बात है? क्रिस्टी ने झूठ बोला। मुझ जैसी लड़की किसी के हाथ चढ़ जाए तो क्या बगैर पूछे ये समझा नहीं जा सकता कि उसकी कैसी गुजर रही है? मेरी हर रात किसी न किसी सालार के खैमे में गुजरती है। कुछ रातें सिपा सालार के खैमे में गुजरी हैं, लेकिन वह बड़ा मोहतात आदमी है। कुछ देर बाद खैमे से निकाल देता और अपने पास नहीं रखता था। मेरे इरादों में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई। मैं उनके सिपा सालार के कत्ल के लिए बेताब और बेकरार हूँ, लेकिन मौका नहीं मिलता। मैंने इन सब पर अपना एतमाद जमा रखा है। फिर भी किसी सालार के खैमे में मुझे बुलाया जाता है तो पहले मेरी जामा तलाशी होती है कि मेरे पास कोई हथियार तो नहीं। यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। लेकिन असल मसला कौन हल करेगा? अख्तिमोन ने पूछा। मुझे सिपा सालार के खैमे तक कौन पहुंचाएगा? मैंने देख लिया है कि बाहर उसे कत्ल करना नामुमकिन है। मैंने उसे दूर से देखा है। वो जहाँ भी जाता है मुहाफिज घोड़सवारों के हिसार में होता है। आखिर ये तरीका आजमाया कि कालीनों का तोहफा पेश किया जाए।
शायद इस तरह उसके खैमे में दाखिले का मौका निकल आए, लेकिन ये मौका भी मुमकिन नजर नहीं आता। उन लोगों ने बताया है कि सिपा सालार कोई तोहफा कबूल नहीं करता और उसके खैमे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं। अगर तुम्हें उसके खैमे तक पहुंचा दूं तो उसे किस तरह कत्ल करोगे? क्रिस्टी ने पूछा, और उसे खबरदार किया कि कत्ल तो कर लोगे, लेकिन वहीं पकड़े जाओगे और मारे जाओगे। ज्यादा इम्कान तो यही है, अख्तिमोन ने कहा, लेकिन मैं बच निकलने की सूरत भी पैदा कर सकता हूँ। हम दो आदमी कालीन लेकर उसके खैमे में जाएंगे और कालीन जमीन पर बिछा देंगे। वो देखने को झुकेगा या ना भी झुके तो पीछे से खंजरों के वार करके निकल जाएंगे। और जब तक बाहर वालों को पता चलता है कि उनका सिपा सालार खैमे में कत्ल हो गया है, हम उस खैमे से दूर निकल चुके होंगे। और आगे इलाका ऐसा है जहां हम यूं गायब हो जाएंगे जैसे ज़मीन ने हमें निगल लिया हो। अगर पकड़े गए तो हम दोनों आदमी मरने के लिए तैयार हैं। हमें इतना ज़्यादा मुआवजा दिया गया है जिसे तुम एक ख़जाना कह सकती हो। ये हमारी आइंदा 2-3 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। ये ना भी हुआ तो तुम जानती हो कि हम मजहब के जुनूनी हैं। इस्लाम का रास्ता अपनी जान कुर्बान करके रोकना है। कहो, हमारी कुछ मदद कर सकती हो? कर सकती हूँ, क्रिस्टी ने कहा। कल सुबह जब सूरज उफक से ऊपर उठ रहा होगा, तुम यहीं आ जाना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि रास्ता साफ हुआ है या नहीं। ये सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमें खैमे के अंदर तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं होगी, अख्तिमोन ने कहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस राज को अपनी ज़ात में ही दफन कर दोगी। जब सूरज उफक से ऊपर उठ रहा था, क्रिस्टी और अख्तिमोन उसी जगह खड़े थे जहां उनकी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई थी। उस सुबह की मुलाकात बहुत ही मुख्तसर थी। क्रिस्टी ने अख्तिमोन को बताया कि आज वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकेगी और सिर्फ ये बताने आई है कि आज जब मुसलमानों का लश्कर जोहर की नमाज पढ़ चुकेगा तो अख्तिमोन अपने दोनों साथियों के साथ उसी जगह पहुंच जाए जहां वो कालीन लेकर आए थे। क्रिस्टी ने कहा कि उनके पास कालीन होने चाहिए। वहां उन्हें एक आदमी मिलेगा जो उन्हें अपने साथ सिपा सलार के खैमे तक पहुंचा देगा। यह इंतज़ाम तुमने कैसे किया? अख्तिमोन ने पूछा। मुझ जैसी लड़की क्या नहीं कर सकती, क्रिस्टी ने कहा। मैं रात सिपा सलार के खैमे में गुजारी है और उसे बताया कि वो मिस्र के कालीन कम अज़ कम देख ही लें। वो मान तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने मनवा लिया और उसने अपने एक मुहाफिज को कह दिया कि कालीन वाले आएँ तो उन्हें उसके खैमे में पहुंचा दिया जाए। उसी रोज़ ज़ोहर की नमाज हस्बे मामूल पूरे लश्कर ने बाजमात अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में पढ़ी और नमाज से फारग होकर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खैमे में चले गए। उन्होंने देख लिया था कि 3 आदमी कालीन ज़मीन पर रखे खड़े थे। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तरफ तवज्जो ना दी, सिर्फ उन्हें देखा। खैमे में पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक मुहाफिज खैमे में दाखिल हुआ और बताया कि कालीनों वाले तीनों आदमी आ गए हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि उन्हें अंदर भेज दिया जाए। मुहाफिज बाहर निकला और 2 आदमी मुसल्ले के साइज जितने 2-4 कालीन उठाए खैमे में दाखिल हुए। अमर बिन आस ने कहा कि खोल कर दिखाएं। ये आदमी कालीन खोल कर ज़मीन पर बिछाने लगे। उनका तीसरा साथी खैमे के बाहर पहरे पर खड़े मुहाफिज के पास रुका रहा और उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगा। वो इस मुहाफिज की तवज्जो खैमे से हटाने की कोशिश कर रहा था। खैमे के अंदर दोनों ने कालीन खोल दिए और सिपा सलार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर कालीनों के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगे। जरा झुक कर या बैठ कर इन कालीनों को करीब से देखें, अहतिमोन ने कहा। हम ये कालीन बेचने नहीं आए, आपकी खिदमत में तोहफा पेश करने आए हैं। हमारे पास कोई खजाना नहीं जो आपको पेश करें, यही हमारा हुनर है और यही ले आए हैं। इन रोमियों ने हम पर फिरौनों की तरह हुकूमत की है। आप तो हमारे लिए रहमत के फरिश्ते बनकर आए हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कालीन पर झुक गए, जैसे उसे बड़े गौर से देख रहे हों। अहतिमोन आहिस्ता आहिस्ता उनके अकब में आ गया। उसका दायां हाथ कपड़ों के अंदर चला गया। ये हाथ बाहर आया तो उस हाथ में खंजर था। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उसकी तरफ पीठ थी। खंजर ऊपर उठा और पेशतर उसके ये अमर बिन आस की पीठ में उतरता। अमर बिन आस हैरान कुन तेजी से झुके झुके पीछे को मुड़े, सीधे हुए और झपट कर अहतमोन के ऊपर उठे हुए बाजू की कलाई पकड़ ली और इस कदर जोर से मरोड़ी कि उसके हाथ से खंजर नीचे गिर पड़ा। और अख्तेमोन इतना ताकतवर जवान होने के बावजूद इस तरह बल खा गया कि उसकी पीठ अमर बिन आस की तरफ हो गई। अख्तेमोन ने अपने साथी से कहा कि निकालो खंजर, देखते क्या हो। इसका साथी अपने कपड़ों के अंदर से खंजर निकालने लगा तो खैमे के बाहर खड़ा मुहाफिज बड़ी तेजी से खैमे में दाखिल हुआ
اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ اس قدر پھرتیلا تھا کہ خیمے کے دروازے میں نظر آیا، اور دوسرے لمحے اس کی تلوار کی نوک اختمون کے ساتھی کے سینے میں چبھ رہی تھی۔ محافظ نے اسے خنجر پھینک دینے کو کہا۔ اس نے بڑے اطمینان سے خنجر پھینک دیا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید کوئی آواز پہلے مقرر کر رکھی تھی، جو انہوں نے منہ سے نکالی تو محافظ، جو اسی آواز کے انتظار میں تھا، کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح خیمے میں آیا اور اس شخص کو اپنے قابو میں لے کر اسے نہتا کر دیا۔ اختمون عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابو میں تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی جو باہر کھڑا تھا، اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ خیمے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے وہ خیمے کی طرف چلا تو دو محافظ مجاہدین نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار کو قتل کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ کرسٹی نے ان تینوں کو پھنسانے کے لیے بڑا ہی خوبصورت پھندا تیار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ شارینہ اور اس کے خاوند حدید نے اس کے ساتھ ایسا تعاون کیا تھا جس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو بلوایا۔ اختمون اور اس کے ساتھیوں کو باہر لے گئے۔ ننگی تلواروں سے مسلح چار محافظ ان تینوں کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اے خوش قسمت سپہ سالار، اختمون نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم تمہیں قتل کرنے آئے تھے، اور یہ قالین تو محض ایک بہانہ تھا۔ تیری خوش قسمتی اور ہماری بد قسمتی کہ ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا کردار اور ہلاک بہت ہی بلند اور قابل تعریف ہے۔ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بخشی کی درخواست نہیں کروں گا، صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں فوراً قتل کروا دیں، ہمیں اذیتیں دے دے کر اور ترسا تڑپا کر نہ مارنا۔ سالاروں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ سپہ سالار کے بلاوے کے ہی منتظر تھے۔ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ انہیں فوراً قتل کر دیا جائے اور اظہار ثانی سے بچایا جائے۔ سالار یہ سن کر خاموش رہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان تینوں کو سزائے موت ہی دی جائے گی، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا تو سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم مجھے قتل کرنے آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے تھے۔ میں تمہیں یہاں بھیجنے والوں کو قتل کروں گا۔ تم آزاد ہو، واپس جاؤ اور اپنے جرنیلوں اور بزنطیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے بادشاہوں کو بتانا کہ مرد میدان میں آ کر لڑا کرتے ہیں۔ یوں اپنے دشمن کو فریب کاری سے قتل کروانے کی کوشش عموماً شکست کا باعث بنا کرتی ہے۔ انہیں کہنا کہ اسکندریہ کی دیواروں اور قلعہ بندیوں کی پناہ سے باہر آؤ اور لڑ کر ہمیں یہاں سے پسپا کرو۔ تمہارے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جس کے مقابلے میں میرا یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ آؤ اور اس چھوٹے سے لشکر کو کچل ڈالو۔ یقین نہیں آتا سپہ سالار، اختمون نے کہا، تو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم اسے جذباتی اذیت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے کردار کی تو ہم نے کوئی اور ہی کہانیاں سنی تھیں۔ ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تیرے قتل کا عہد ہم نے یہ قبول کر کے کیا تھا کہ ہم زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، اور میں عہد کر چکا ہوں کہ تم زندہ واپس جاؤ گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ہمارے کردار کی جو کہانیاں سنی ہیں، ان میں یہ کہانی سب سے زیادہ دلچسپ اور انوکھی ہوگی جو تم باقی عمر لوگوں کو سناتے پھرو گے۔ اختمون اور اس کے ساتھی حیرت میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے یقین آیا کہ سپہ سالار نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتا دے اے سپہ سالار، اختمون نے پوچھا، تجھے کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں خنجر نکال رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تجھے پہلے ہی علم تھا کہ ہم تجھے قتل کرنے آ رہے ہیں؟ کیا تم اس پر حیران نہیں ہوئے کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں اور کتنی بڑی فوج سے مصر چھین لیا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا تمہارے قاتلانہ حملے سے بچ نکلنا تو معمولی سی بات ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اور جسے وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کا کوئی سبب پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ہم کسی کو چوری چھپے قتل نہیں کیا کرتے۔ تو پھر یہ بھی سن لے اے خوش بخت سپہ سالار، اختمون نے کہا، اسکندریہ بھی تیرا ہے۔ ہمیں اسقف اعظم کیرس نے تیرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہرکل کی ایک بیوہ مرتینہ نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کروا دو تو اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کیرس اور مصر کی فوج کے سب سے بڑے جرنیل تھیوڈور میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ دونوں کی نیتوں میں خاصا فرق پیدا ہو گیا ہے اور وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ اسکندریہ کے شہری اپنی فوج سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بزنطیہ سے کمک نہیں آ رہی؟
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اختمون نے جواب دیا، بزنطیہ میں کچھ اور ہی چپکلش اور سازشیں چل رہی ہیں جو اسکندریہ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اسکندریہ میں تو تیرے ساتھ صلح کے معاہدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر تو نے اتنے ہی چھوٹے سے لشکر سے بابلیون اور کریون کے قلعے فتح کیے ہیں تو اسی لشکر سے تو اسکندریہ بھی فتح کر لے گا۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے قالین انہیں دے دیے جائیں اور انہیں واپس چلے جانے کی اجازت ہے۔ اختمون اصرار کرنے لگا کہ وہ قالین واپس نہیں لے جائیں گے، لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام میں جان بخشی کی قیمت وصول کرنا گناہ ہے، اور ہر وہ چیز اسلام میں حرام ہے جو مال غنیمت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اگر کیرس یا تمہارا سب سے بڑا جرنیل یا تمہارا بادشاہ ملنے آئے اور اپنے ساتھ کوئی تحفہ لائے تو وہ میں قبول کر سکتا ہوں، تمہارا کوئی تحفہ مجھ پر حرام ہے۔ محافظ دستے کے مجاہدین نے قالین خیمے سے نکالے اور ان کے حوالے کر دیے۔ تینوں سر جھکائے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسٹی کو بلوایا۔ وہ آئی تو اسے بے ساختہ اور بے دریغ خراج تحسین پیش کیا، پھر پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتی ہے۔ اگر وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس کی یہ خواہش بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ نہیں قابل احترام سپہ سالار، کرسٹی نے کہا، میں اب آزاد نہیں ہونا چاہتی، مجھے اسلام میں داخل کر لیا جائے، اور اگر مجھے کوئی مسلمان قبول کر لے تو میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوشی محسوس کروں گی، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں ایک آبرو باختہ لڑکی ہوں۔ میرے خیال میں نے آپ کو قتل ہو جانے سے اس لیے بچایا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری عورتیں تمہیں اسلام سے ایسا روشناس کروائیں گی کہ تم اپنے آپ کو پاک باز عورت سمجھنے لگو گی۔ تمہاری شادی بھی کرا دی جائے گی۔ اس سے اگلے روز یا 2 روز بعد کا واقعہ ہے کہ رومی فوج کا ایک دستہ شہر سے باہر نکلا۔ اس دستے کی نفری بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جتنی نفری باہر آ کر واپس چلی جاتی تھی اس سے اس دستے کی نفری زیادہ تھی۔ تاریخ میں اس دستے کی نفری کا کوئی واضح ذکر نہیں، 1-2 اشاروں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اس دستے کے کمانڈر نے مسلمانوں کو للکارا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے جتنی ہی نفری آگے کی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ رومیوں کا انداز وہی پہلے والا ہے کہ وہ مجاہدین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ میں اپنا ایک بہادر آگے کرتا ہوں، رومیوں کے کمانڈر نے للکار کر کہا، تم اس کے مقابلے کے لیے اپنا کوئی بہادر آگے کرو۔ کھلی لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے اس دور کی لڑائیوں کا ایک رواج تھا۔ مجاہدین کے سالار مسلمہ بن مخلد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ ادھر سے ایک قوی ہیکل رومی گھوڑے پر سوار پہلے ہی دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ مسلمہ بن مخلد بہادری کے کارناموں میں بہت ہی مشہور تھے۔ وہ اس رومی کے مقابلے کو آگے بڑھے، دونوں کے پاس برچیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں وار کرتے بھی تھے اور وار بچاتے بھی تھے۔ پھر یوں ہوا کہ رومی بڑی ہی تیزی سے آیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دونوں کے گھوڑے آمنے سامنے سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ رومی نے طاقت سے برچھی کا وار کیا جو مسلمہ نے بچا لیا، لیکن رومی کا گھوڑا مسلمہ کے گھوڑے کے پہلو سے اتنے قریب سے گزرا کہ مسلمہ نے آگے جھک کر برچھی کا وار تو بچا لیا، لیکن رومی نے اپنے کندھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ مسلمہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑے اور ان کے ہاتھ سے برچھی چھوٹ گئی۔ رومی نے ذرا ہی آگے جا کر گھوڑا روکا، بڑی تیزی سے موڑا اور مسلمہ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمہ جو اٹھ ہی رہے تھے رومی کی برچھی کا شکار ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے گھوڑے کے پہلو کی ایک طرف ہو کر وار بیکار کر دیا۔ مسلمہ نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا تو رومی پھر واپس آیا، اور اب کے تو اس کا گھوڑا بہت ہی تیز تھا۔ اس نے مسلمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کی مہلت نہ دی اور برچھی بلند کر کے پوری طاقت سے ماری۔ مسلمہ نے رکاب سے پاؤں نکالا اور بیٹھ گئے۔ اس طرح رومی کی برچھی انہیں لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگی اور گھوڑا بھاگ اٹھا۔ مسلمہ اب پیادہ ہو گئی۔ مسلمہ کی برچھی یہ وار بچاتے ایک بار پھر گر پڑی تھی۔ آپ کے رومی پیچھے کو مڑا تو صاف نظر آنے لگا کہ وہ مسلمہ کو برچھی کی انی پر لے لے گا یا اپنے گھوڑے تلے روند ڈالے گا۔ اس وقت ایک مجاہد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مسلمہ کو بچانے کے لیے سر پاٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ بیشتر اس کے کہ رومی مسلمہ تک پہنچتا، مجاہد پہنچ گیا اور اس نے برچھی کے پہلے وار سے ہی
رومی کو گھوڑے پر اوندا کر دیا۔ مجاہد کی برچی رومی کے پیٹ میں اتر گئی اور اس کی انی پیٹھ کی طرف سے باہر آ گئی تھی۔ مسلمہ اٹھے اور ندامت کے اس عالم میں اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کا گہرا تاثر آ گیا۔ انہیں مسلمہ سے ایسی شکست کی امید نہ تھی۔ مسلمہ سر جھکائے ہوئے سپہ سالار کے قریب پہنچے۔ مسلمان مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ سے کہا، تم جیسا شخص جو عورتوں کی حسلت رکھتا ہو، اسے مردانہ کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت آ پڑی تھی؟ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ مسلمہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے قہر اور غضب سے سپہ سالار کی طرف دیکھا، لیکن وہ غصہ پی گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی دیوار سے کچھ زیادہ آگے آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ سالاروں کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حملہ کس طرح کرنا ہے، جس میں سب سے اہم ہدایت یہ تھی کہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن رومی جو لڑنے کے لیے آگے تو آ گئے تھے، وہ ایسا خطرہ مول لینے والے نہیں تھے کہ شہر کا دروازہ مجاہدین اسلام کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ کچھ زیادہ نفری دروازے کے آگے کر دی اور دروازہ کھلا رہنے دیا۔ دیوار پر زیادہ خطرناک چیز منجنیقیں تھیں، لیکن مسلمان اتنا آگے چلے گئے تھے جہاں منجنیقیں اوپر سے نیچے کی طرف سنگ باری نہیں کر سکتی تھی۔ رومی تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں تو کیں، لیکن دونوں طرف کے آدمی اس طرح گڈمڈ ہو گئے تھے کہ تیر اندازی رک گئی۔ یہ اس لیے بھی رکی کہ مسلمان تیر اندازوں نے دیوار پر تیر پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ رومیوں کا انداز یہ تھا کہ وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، اور مجاہدین کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کے اس پہلو پر چلے جائیں جس پہلو پر شہر کا دروازہ تھا۔ سالاروں کی للکار یہی تھی کہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ مار کا بڑا ہی گھمسان تھا، لیکن رومی پیچھے ہٹتے ہٹتے شہر کے اندر جاتے رہے۔ ان کا جانی نقصان تو اچھا خاصا ہوا، لیکن وہ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی ایک بھی مجاہد ان کے پیچھے دروازے تک نہ پہنچ سکا۔ پھر دروازہ بند ہو گیا، مجاہدین کو واپس آنا پڑا۔ آخر جمعۃ المبارک کی صبح طلوع ہوئی۔ مجاہدین نے اپنے سپہ سالار کی امامت میں نماز فجر ادا کی، اور سپہ سالار نے لشکر کو بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام میں لکھا تھا کہ حملہ بعد از نماز جمعہ کیا جائے اور دعا بھی کی جائے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کا وقت آیا تو پورے لشکر نے نماز پڑھی۔ خطبے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو امیر المؤمنین کے پیغام کے یہ الفاظ ایک بار پھر سنائے کہ تم میں وہ پہلے والا جذبہ نہیں رہا، اور شہادت کی طلب بھی نہیں رہی، اور تمہیں وہ جگہ پسند آ گئی ہے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے ہو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے کہا کہ آج ہمیں امیر المؤمنین کا یہ شبہ رفع کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ لشکر میں جوش و خروش تو وہی تھا جو پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن بند دروازوں والے قلعے پر یلغار خودکشی کے برابر تھی۔ اسکندریہ کے دفاع کی بات ہی کچھ اور تھی۔